السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین حضرات، تو احباب نے میرے تو قبل شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ دے کولو بڑا پیارا خطاب سنے۔ اونا تو بعد ساڑھے بڑے پیارے بھائی حضرت حافظ انور زاہد صاحب دے بیٹے محسن حسن بلالی دے بھائی بڑا ہی پیارا اس نوجوان نے خطاب کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ دی جوانی علم و عمل چلا برکت عطا فرمائے۔ شارع توحید و سنت مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب نے بڑا پیارا کلام پڑھے۔ میں قرآن پاک دی ایک آیت دا کچھ حصہ پڑھے۔ فلما جاءہم بالبینات، جدوں او پتر بیعہ تھلے بیعہ بیعہ تمہیں وہ کوٹ آ لیا کی تو چل واپس نہ آئی ہوں تیری میں۔ جدوں انبیاء علیہم السلام معجزات لے کے آئے، انہاں دیاں قوماں نے معجزات نو دیکھ کے منن دی بجائے انہاں نے کیا قالوا ھذا سحر مبین، یہ تے جادوگر نے۔ کائنات دے اندر اللہ نے بے شمار مخلوقات نو پیدا فرمایا، لیکن ساریاں مخلوقاں دے وچوں اللہ نے انسان نو سب تو اعلیٰ بنایا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پھر پوری انسانیت دے وچوں 1,24,000 کم و پیش انبیاء نو افضل بنایا۔ پھر 1,24,000 انبیاء دے وچوں اللہ نے 315 رسولہ نو افضل بنایا۔ پھر 315 رسولہ دے وچوں اللہ نے 5 رسولہ نو عظمت والا بنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام،
پنجویں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انہاں پنجاں رسولاں دے وچوں ذات بات جلوت خلوت حسب نسب دے لحاظ نہ سب تو اعلیٰ سب تو بالا تر اگر بنایا ہے تو آمینہ دے لال محمد نو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیڑی عظمت جیڑی شان جیڑا مقام جیڑی اوصاف جیڑے محاسن جیڑے فضائل اللہ نے اپنے محبوب نو دیتے نے وہ کسے نبی تے کسے رسول نو نہیں دیتے۔ بڑی توجہ رہا میری گفتگو اس بات۔ صحیح بخاری دی روایت ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے 7 چیزاں ایسیاں نے جیڑیاں اللہ نے منو دیتیاں نے کسے نبی تے کسے رسول نو نہیں دیتی۔ پہلی بات اوتیت جوامی الکلم، اللہ نے جامع کلمے منو دیتے ہیں کسے اور نبی نو نہیں دیتے۔ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا نکتہ وروں سے کھل نہ سکا وہ ایک راز کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں میں۔ آپ دی حدیث جیڑیاں نے نا کسی حدیث نو بھی پڑھیا جائے مطالب اور معانی دے لحاظ نہ وسیع و عریض ہے، اور آپ دی حدیث اس طرح ہی لا رہے بے جس طرح قرآن لا رہے بے۔ قرآن نو لے کے آن والا جبریل ہے، حدیث مصطفیٰ نو لے کے آن والا بھی جبریل ہے۔ قرآن بھی محمد دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے تے حدیث بھی نبی دے قلب اطہر تے نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن بھی منظم من اللہ، حدیث بھی منظم من اللہ۔ قرآن بھی اللہ دی وحی ہے، حدیث بھی اللہ دی وحی ہے۔ قرآن دا منکر بھی کافر ہے اور حدیث دا منکر بھی کافر ہے۔ احادیث پیغمبر دی مطالب اور معنی دے لحاظ نہ بہت وسیع و عریض نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ اس حدیث دے راوی نے، النبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتخذ الفیء دیولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَكَّ أُمَّهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَظَهَرَتِ الْكَيْنَاتُ وَالْمُعَاذِفُ وَشُرِبَتِ الْخَمُورُ وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَآیَةٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ قُطِعَ السِّلْكُ۔ 15 چیزاں نبی علیہ السلام نے اس حدیث بیان کی تھیاں اور 15 ہی جمعے پڑھائے جا سکتے ہیں۔ حدیث ایک کے لیکن 15 جمعے پڑھائے جا سکتے ہیں۔ پیغمبر یہ حدیث جڑی ہے اتنی وسیع و عریض ہے، لیکن حدیث تے عمل کرنا، حدیث نو پڑھانا، حدیث نو لوکاں تک پہنچانا اس زمین دی دھرتی تے بلا مبالغہ صرف یہ بات اہل حدیث دے حصے چاہیے۔ پوری زندگی لوکاں دی گزر گئی حدیث دا رد کر دیا۔ میرے علماء دیاں زندگیاں گزر گئیاں حدیث پڑھا دیاں، حدیث سنا دیاں، لوکاں تک پہنچا دیاں، حدیث لوکاں نو یاد کرا دیاں۔ فیض الباری بخاری دی شرح حافظ اسلم صاحب، مولانا انور شاہ کاشمیری بہت بڑے عالم دین گزرے نے، انہوں نے لکھیا ہے پوری زندگی میں ایک وطر والی حدیث دا رد کردہ رہا، میرے کو ایک وطر والی حدیث دا رد نہیں ہویا، لیکن اس روئے زمین تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر ایک وطر والی حدیث تے عمل کون کرتا ہے؟ اگر اس زمین تی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے 30 احادیث سعودیہ نے پیرا نہ پیر ملان دیاں، کندھے نہ کندھا ملان دیاں، انہاں 30 احادیث تے عمل کون کرتا؟ اگر اس زمین تی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے 650 حدیث سے رفع الیدین کرن دی، اس حدیث تے عمل کون کرتا؟
اگر اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بیشتر احادیث نے فاتحہ دے پڑھن دے بارے دے اندر انہاں احادیث تے عمل کون کردا؟ اچھی آمین والی حدیث دے بارے چ نبی نے فرمایا جدی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس بندے دی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دے۔ پھر اس حدیث تے عمل کون کردا؟ ایک منو کہنے لگا تسی ہولی آمین نہیں آندے، میں کیا سی ہولی بھی آنے ہیں اچھی بھی آنے، تینہ چچی دوں چولی، میں تو ہولی بھی نہیں آندہ اچھی بھی نہیں آندے، آندہ نہیں ہولی آنے ہیں، میں فاتحہ پڑھنا ہے نہیں، تو میں کیا آمین کیڑے ویلے آنا ہے؟ جدو تو ولد زوالین کہنا ہی نہیں تے آمین تو کتھوں کہنا ہے؟ فاتحہ تو پڑھتا نہیں، آمین کی بھی آنا ہے؟ آئیے رکوع چ جائیدہ، رکوع تو اٹھ کے کی آنے ہیں؟ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ وہ بھئی اس زمین تی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے، اس حدیث دی حفاظت کون کردا؟ بولی نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری دی روایت ہے، ایک صحابی پیچھو آئے کالی کالی دوڑ کے تیز آئے، سانس کھل گیا، سا چڑھ گیا، نماز نہ ملے، نبی علیہ السلام نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کیا، یہ صحابی نو سا چڑھیا سی، اچھی کیا گیا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یہ آواز پیغمبر دے نبوت والے کرنا چ پہ گئی، آپ نے نماز مکمل کی تھی، فرمایا کون سی جنہیں اے کلمات کہے نے؟ وہ صحابی آندہ میں گھبرا گیا، میرے کو اونچی پڑے گئے نے، اللہ دے رسول ناراض ہون گے، فرمایا نہیں کون سی بھئی؟ اللہ رسول میں کہے نے، فرمایا جدو تو ایک کلمے کہہ رہا سیں میں اپنی آنکھاں نہ ویکھے ہے، آسمان تو تیاں تو اتے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھن واسطے آئے سے۔ آج بھی 39 فرشتے ہوندے نے پر ہوندے اہل حدیث دی مسجد نے، ساڑھے تو علاوہ اس زمین دی دھرتی تے کوئی انسان دوسری مساجد سے جاؤ اہل حدیث تو علاوہ یہ دعا رکوع تو بعد کوئی نہیں پڑھتا، اگر کوئی پڑھتا ہے تو ثابت کرے، کئیاں مولویاں نو بھی نہیں ہوندی، ساڑھے نکے نکے بچیاں نو بھی ہوندی۔ ایک منو کہنے لگا تسی آندے 39 فرشتے اتر دینے، سانو فرشتے وکھاؤ تے صحیح، میں کہا تیری آنکھ ویکھن والی نہیں، تو دوجا مسلک اہل حدیث سن، اگر میں فرشتے اتر دے اپنی آنکھاں نہ ویکھ بھی لواں، منو فرشتیاں تے انہا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین، جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے۔ کیوں؟ جہان غلط ہو سکتا ہے، سونے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ ساڈا عقیدہ ہے، یہ ساڈا مسلک کے منہج دعوت۔ آئیے دو سجدیاں دے درمیان اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی واہدنی وعافنی ورزقنی یا ورفانی، اس زمین دی پشت دے اتے اگر اہل حدیث نہ ہوندا تو دو سجدیاں دے درمیان دعا کون پڑھتا؟ بول آؤ مسلک اہل حدیث اس زمین دی دھرتی تے اللہ دی بہت بڑی رحمت ہے، اور میرے پیغمبر نے فرمایا سی ایک وقت آئے گا حدیث تے عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جس طرح اگ دا انگیارہ تلی تے رکھنا مشکل ہے، جڑا اس وقت دے اندر نبی دی حدیث نو سینے نہ لائے گا۔ میں محمد زبان نبوت چو کہہ رہا کہ اللہ اس بندے نو میرے 50 صحابہ دے عمل دے برابر ثواب عطا کرے۔ پیغمبر دے صحابہ دا عمل کتنا اونچا ہے، آقا نے فرمایا میرا صحابی ایک مٹھ جاؤں اللہ دے راہ چ دے تو تسی احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرو، تھوڑا ایک مٹھ جاؤں جڑا صحابی نے اللہ دے راہ دے دیتا ہے، تھوڑا احد پہاڑ دے برابر سونا میرے صحابی دے ایک مٹھ جاؤں نو نہیں پہنچ سکتا۔ آئیے میں کئی جگہ تے کہہ چکیا، علماء دی موجود کیج کہنا حدیث دے ذخیرے چو کوئی ایسی حدیث لے کے آؤ جیڑی حدیث پیغمبر دی جدی سند نبی دی ذات تک پہنچ دی ہوئے، اہل حدیث اس حدیث تے عمل نہ کردہ ہوئے، دنیا حدیث دے ذخیرے چ کوئی ایک حدیث ثابت کرو
رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا میں اس مولوی نو ایک پلڑے چ بٹھا کے او دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا مسلک اہل حدیث چھڑ دیا آؤ تے صحیح لیکن اہل حدیث دے مسلک تے اعتراض کرنا اہل حدیث مسلک دے زبان درازی کرنا کیوں میرے پیغمبر نے فرمایا سی جب تک ایک معاہد زندہ ہے قیامت قائم نہیں ہوئے گی میں کیا سانو گالاں کڈن تو پہلے سوچیا کرو قیامت اڑی وابیاں دی وجہ کیونکہ زمین دی دھرتی تے معاہد صرف اہل حدیث نے وہ بول دے نہیں اہل حدیث دا عقیدہ ہے ساڈا سر کٹیا جا سکتا ہے غیر اللہ دے آستانے تے جھک سکدا یہ زبان وڈی جا سکتی ہے اللہ دی ذات تو علاوہ کسی دی تعریف کر سکتی نہیں پیغمبر دی حدیث نو سینے نہ لانا میں بات کہی نا اگر زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر دوری اذان کون کہندا بولیے دوری اذان والی حدیث تے عمل اہل حدیث کردا ہے روئے زمین تے کوئی دوری اذان نہیں کہندا اگر اہل حدیث نہ ہوندے مغرب دی اذان تو بعد فرضاں تو پہلے پھر تو نفلاں والی حدیث تے عمل کون کردا اگر یہ دو نفل بھی پڑھے جاندے نے میری مساجد چ پڑھے جاندے نے جمعے دا دن ہوئے فجر دی نماز ہوئے پہلی رکعت سورہ سجدہ دوسری سورہ دہر اگر اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر اس حدیث تے عمل کون کردا بولی جمعرات مغرب دی نماز ہوئے مغرب دی پہلی رکعت میرے محبوب نے قل یا ایھا الکافرون پڑھی دوسری قل هو اللہ احد پڑھی جمعرات مغرب دی نماز اگر زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر اس حدیث تے بھی عمل کون کردا میں میرے سامنے پوری ایک فہرست ہے اگر میں اس بات نو لے کے چلا رب کبریا دی قسمیں میرا ٹائم ختم ہو جائے اہل حدیث دے دلائل ختم نہ ہو آؤ تے صحیح جے زمین دی دھرتی تے حقہ اور سچا مسلک ہے اہل حدیث نہیں تو پھر زمین دی دھرتی تے کوئی سچا مسلک ہے ہی کوئی 1,44,000 کموں پہ صحابہ نے میرے کسے صحابی نے کسے امام دی تقلید نہیں کی تھی اگر صحابی نہیں کی تھی تو پھر وہابیاں کیویں کی تھی اگر نبی دی حدیث تے عمل کیتا ہے صحیح معنیت اہل حدیث نے کیتا ہے لوگو اگر اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر صحابہ دا مسلک کون اپناتا آخری صحابی پیغمبر دے حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ مکے دے اندر فوت ہوئے نبی دی وفات تو بعد صحابی 99 سال زندہ رہے کتنے سال 99 سال زندہ رہے اور اس صحابی نے رفع الیدین کر کے سینے تے ہاتھ بن کے نماز پڑھی ہے اس صحابی دے دور دے اندر امام ابو حنیفہ 80 ہجری پیدا ہوئے جدو اس صحابی فوت ہوئے امام ابو حنیفہ دی عمر 30 سال سی اس صحابی دی نال اس صحابی دا تقلید کرنا تے امام ابو حنیفہ دی دور دی گل ہے کوئی دنیا دا عالم دین مقلد امام ابو حنیفہ دی ایک ملاقات اس صحابی نہ ثابت کر دے تقلید تے بعد دی گل ہے ایک ملاقات ثابت کر دے ہو رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا میں اس مولوی نو منہ منگیا انعام دے دیا شیر پاکستان شیر پاکستان زندہ باد اگر کوئی صحابی مقلد نہیں تو وہابی بھی مقلد نہیں بولیے کچھ سمجھ آ رہی جی کوئی نہیں میرے پیغمبر تے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو مسلک صحابیاں دا ہے وہی مسلک وہابیاں نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نا میری امت دے 73 فرقے بنی اسرائیل دے 72 میری امت دے 73 کلہم فی النار سارے جہنم تے جان گے الا ملت واحدہ ایک کوئی جنتی ہوئے گا صحابہ نے کہا قالوا من ہی یا رسول اللہ وہ جڑا جنتی ہوئے گا وہ دی نشانی فرمایا ما انا علیہ و صحابی جدے تے میں تے میرے صحابہ نے کوئی صحابی حنفی نہیں مالکی نہیں شافی نہیں حنبلی نہیں سول وردی نہیں چشتی نہیں صابری نہیں
کوئی ایک صحابی دکھائیے، حنفی ہوئے، شافی ہوئے، مالکی ہوئے، کوئی صحابی لائیے جنہیں میرے پیغمبر دی قبر دا طواف کیتا ہے۔ میرے نبی دی قبر نالو آلہ قبر اس زمین دی دھرتی تے کوئی نہیں، سب تو آلہ قبر میرے محبوب دیئے۔ میرے نبی دی قبر کچی ہے، اندروں بھی باہروں بھی کچی ہے۔ کسے صحابی نے میرے پیغمبر دی قبر دے اچھاڑا نہیں پایا، طواف نہیں کیتا، نبی دی قبر نو غسل نہیں دیتا، میرے پیغمبر دی قبر تے سجدہ نہیں کیتا۔ اگر کسے صحابی نے کیتا وہ صحابی دا نام بتلائیے۔ اور اے ہی میرا مسلک ہے، اگر دنیا دے اندر سب تو اونچی قبر میرے محبوب دیئے، اس قبر دا طواف نہیں ہو سکتا، اس قبر تے سجدہ نہیں ہو سکتا، اس قبر تے اچھاڑا نہیں پہ سکتا، اس قبر نو غسل نہیں دیتا جا سکتا، اس قبر تے عرس میلہ نہیں کرایا جا سکتا، پھر دنیا دی کسے قبر دا طواف جائز نہیں، کسے قبر دا غسل جائز نہیں، کسے قبر تے اچھاڑا پانا جائز نہیں۔ میں اس واسطے کہنا جو مسلک صحابیاں دا ہے وہی مسلک اج دے وہابیاں دا ہے۔ شان رب العالمین، شان مصطفیٰ زندہ باد، مسلک حق، مسلک اہل حدیث زندہ باد، محترم جناب حافظ یوسف سروری صاحب زندہ باد۔ نبی دی احادیث نو ہر دور دے اندر احادیث دی حفاظت کرنے والے اہل حدیث نے میرے محدثین دی سیرت تے غور کیجئے۔ آج بخاری دا دورہ مدارس کے اندر کرایا جاندہ ہے، پوری 6 سال فقہ پڑھائی جاندی ہے، لیکن امام بخاری کون ہے؟ اہل حدیث ہے۔ جاؤ صحیح بخاری پڑھو، کتاب التوحید کڈو، کتاب التوحید پڑھن تو بعد پتہ لگے گا امام بخاری اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث سی۔ اما جی عائشہ فرما دیا نے جن نے کیا رضی اللہ، نبی نے اللہ نو ویکھیا انہیں جھوٹ بولے ہے، وما تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ بھی اللہ نو ویکھ نہیں سکتی۔ اما جی عائشہ فرما دیا نے جن نے کیا نبی نو علم غیب ہے انہیں بھی جھوٹ بولے ہے۔ یہ عقیدہ کدھر ہے زمین دی دھرتی تے؟ پھر نبی نو علم غیب نہیں، للہ غیب السماوات والارض، اگر غیب ہے زمین آسمانہ دا کدے کول ہے؟ یہ ساڈا عقیدہ ہے۔ کتاب الصلاۃ نکالیے، پوری نماز محمدی صحیح البخاری چو ملے گی۔ اس زمین دی دھرتی تے کوئی نماز حنفی پڑھدا ہے، کوئی شافی مالکی حنبلی پڑھدا ہے، لیکن اس زمین دی دھرتی تے اگر محمدی نماز پڑھدا ہے تو صرف اہل حدیث پڑھدا ہے۔ موازنہ کیجئے، امام بخاری رفع الیدین دیاں 5 حدیثاں لے کے آئے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لے کے آئے۔ جاؤ حدیث پڑھو۔ میرے بھائیو کنز الاموال کے اندر بھی حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام۔ 12 اسناد دے نال کنز الاموال لکھن والا کٹر حنفی انہیں 12 اسناد نال حدیث آندی اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ جاؤ 12 سنتاں چو ایک سند بھی ضعیف نہیں، تمام سنتاں جید نے، قوی نے، اور لکھن والا بھی حنفی۔ حضرت امام بخاری وہ شخصیت ہے جن نے 16 سال دی عمر 70,000 حدیث زبانی یاد کی تھی، اور 6 لاکھ حدیث دے حافظ حضرت امام بخاری بنے۔ 16 سال دے عرصے 5,370 حدیثاں یا 570 حدیثاں صحیح بخاری دے اندر نقل کی تھیاں۔ 16 سال دا عرصہ لگا ہے حتیم دے اندر رحمت دے پرنالے تھلے بہ کے میرے امام بخاری نے 8 سال بخاری لکھی، ہر حدیث تے استخارہ کیتا، 8 سال روضۃ من ریاض الجنہ چ بہ کے صحیح بخاری لکھی۔ جاؤ روئے زمین تے اگر قرآن تو بعد اگر نمبر ہے تو صحیح البخاری دا جدی حدیث نو پاکستان دی سپریم کورٹ بھی رد نہیں کر سکتی۔ اس واسطے میں کہہ رہا سا کہ نبی دی احادیث مطالب اور معنی دے لحاظ نہ بہت وسیع ہو رہی ہے۔ دوسری بات نبی علیہ السلام فرما دینے وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، 1 مہینے دی مسافت تے دشمن تے میرا حیبت تے روب تاری ہو جاندہ ہے۔ یہ بھی چیز اللہ نے کسے نبی نو نہیں دیتی۔ تے تیسری چیز
فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فرمایا پوری زمین نو اللہ نے میرے واسطے مسجد بنا دیتا ہے، پوری زمین نو۔ یہودی نماز پڑھدا ہے اپنے کلیسا دے اندر، مجوسی نماز پڑھدا ہے اپنی آگ دے سامنے، ہندو نماز پڑھدا ہے مندر دے اندر، عیسائی نماز پڑھدا ہے گرجے دے اندر۔ جدوں میرے تھوڑے پیر دیاں واریاں آئیاں، فرمایا محبوب جی 5-6 جگہ ایسیاں نے جتھے نماز نہیں ہوندی، چرستے چ نماز نہیں ہوندی، جتھوں دی لوکاں دا رخ گزرے، اوٹھاں دے واڑے چ یعنی جتھے ڈنگر بجے ہون اوتھے بھی نماز نہیں ہوندی، روڑی تے نماز نہیں ہوندی، حمام چ نماز نہیں ہوندی، قبرستان چ نماز نہیں ہوندی۔ آئیے نہ تو علاوہ پوری زمین مسجد ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ میرا امتی کدے جنگل دے اندر ہے، بکریاں چاردہ ہے، ڈنگر چاردہ ہے یا سفر کردہ ہے، او دا دل کردہ ہے میں با جماعت نماز پڑھا ہے بھی کل ہے۔ فرمایا میرے محبوب جی اپنے امتی نو کہہ دیو جنگل دے وچ کل ہے، اذان پڑھ کے تکبیر پڑھ کے امام بن کے کھڑا ہو جائے، میں آسمان دے فرشتے دے مقتدی بنا دے مانگا۔ تکبیر، شان مصطفیٰ یوسف مسروری صاحب۔ اور میرے بھائی آئیے چوتھی چیز، فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے مال غنیمت میرے واسطے حلال کیتا ہے، کسے نبی واسطے حلال نہیں کیتا۔ اٹھائیے صحیح البخاری کتاب الجہاد پہلی حدیث ہے، اس نبی دا نام امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھیا، فتح الباری چ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھیا ہے، اس نبی دا نام یوشع بن نون ہے، یہ نکلے نے جہاد واسطے۔ فرمایا 3 قسم دے بندے نہ ہون جنہ دے مکان دی چھت کوئی نہیں، شادی نوی ہوئی ہے بکریاں گبڑنے، باقی سارے بندے آ جاؤ ایک میدان چ جا کے جمع ہو جاندے نے، سامنے سورج غروب ہو رہا ہے، یہ نبی آندا ہے او سورجا تو بھی اللہ دے حکم دا پابند ہے، میں بھی اللہ دے حکم دا پابند ہاں۔ اللہ 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 سورج نو کھلار دے، سورج کھلوتا رہا ہے، نبی لڑدا رہا ہے، ادھروں فتح ہو گئی، سورج بھی غروب ہو گیا ہے۔ نبی اپنے ساتھیاں نو لے کے علیحدہ ہو گئے، مال غنیمت دا ٹھیر لگ گیا ہے، آگ آسمان تو آندی نہیں تے کھاندی نہیں۔ نبی سمجھ گیا کسے نے مال غنیمت چو چوری کی دی ہے، آندے نے ہر قافلے دا بندہ، نبی یوشع بن نون آندے نے میرے ہاتھ تے بیعت کرے، ایک بندے دا ہاتھ نبی دے ہاتھ نہ چمٹ گیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جدو چمٹیا تیرے قافلے والے دوسرے بندے بھی آن کے بیعت کرن، 2 بندیاں دا ہور ہاتھ چمٹ گیا، انہاں گائے دا سر سونے دا چوری کیتا سی مال غنیمت چوں۔ فرمایا لے کے آؤ، لیا کے رکھے آئے، مال غنیمت دے ٹھیر تے آگ ڈاؤندی ہے کھا جاندی ہے۔ اسلام دا پہلا مارکا غزوہ بدر ہے، جدو بدر فتح ہوندا ہے تے میرے پیغمبر دے کول مال غنیمت ہوندا ہے، آئیے مسجد نبوی چ ٹھیر لگا ہے تے جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام خاموش نے۔ اللہ میرے واسطے کی حکم ہے، عرش تو آواز ہوندی ہے جبریل جا میرے محبوب نو جا کے کہہ دیو میں کائنات دا سارا نظام ہی تیرے واسطے تبدیل کر دیتا ہے۔ پہلے نبیاں دا مال غنیمت آگ کھاندی سی، جدو انہاں دی واری آئی فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا تھوڑے واسطے مال غنیمت حلال ہے، تھوڑی امت واسطے قیامت تک ہی حلال ہے۔ یہ عظمت شان کسے نبی نو ملی بولیے تو صحیح۔ 5ویں چیز فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ سونیا پہلے نبی آئے نے انا ارسلنا نوحن الی قومہ، نبی نوح آئے ایک قوم دے نبی بن کے آئے،
کوئی ایک بستی دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی ایک قبیلے دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی 10 دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی 30 دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی 20 دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی شرق تے غرب دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی شمال تے جنوب دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی ایک تحصیل تے ضلع دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی ایک ڈویژن دا نبی بن کے آیا ہے۔ سونیا تیریاں واریاں آئیاں وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ سونیا تسی ایک ضلع دے نبی نہیں، ایک ڈویژن دے نبی نہیں، ایک خاندان دے نبی نہیں، ایک کنبے قبیلے دے نبی نہیں، شرق تے غرب دے نبی نہیں، تحصیل تے ضلع دے نبی نہیں، ڈویژن دے نبی نہیں، بلکہ جتھوں تک میں عرشاں دے رب دی خدائی ہوئے گی اتھوں تک سونیا تیری مصطفائی ہوئے گی۔ کوئی نبی ضلع یا تحصیل دائے، کوئی پورے صوبے دی تکمیل دائے، کوئی قصبے گراندہ نبی ہے، ساڈا نبی لوکو سارے جہاں دا نبی ہے۔ جدو آپ دی رسالت پوری کائنات چھے پھر نواں نبی کو آ سکتا ہے؟ بولو نہیں آ سکتا۔ اگلی جڑی گل ہے نا وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، اللہ نے ختم نبوت دا آخری اسٹیشن آقا فرماندے نے مینوں بنایا۔ ہن میرے تو بعد قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی نہیں آ سکتا۔ حدیث سنیے، فرمایا ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی لا نبی بعد انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ لوگوں قیامت تک 30 جھوٹے دجال کذاب نبی آؤں گے، آکھن گے اسی نبی ہاں لیکن انا خاتم النبیین، لوگوں سن لو میں ہی خاتم النبیین ہاں۔ سونے آئے دا معنی کی ہے، فرمایا لا نبی بعدی، فرما گئے اے ہادی لا نبی بعدی۔ اگر کوئی اج کانا دجال پہنگا اگر کوئی نبوت دا دعویٰ کردہ ہے او دے کولوں کوئی دلیل پوچھ دا پہ نبی ہون دی دلیل پیش کر، او دلیل منگنا بھی کفر ہے۔ کیوں دلیل منگی ہے؟ ساڑھے ذہن چاہے نبی ہو سکتے تو جدو ہے ہی نہیں تو پھر دلیل کا دی؟ وہ بول دے نہیں دلیل کا دی۔ لیکن میرے بھائی ایک گل سن لو، مسلک اہل حدیث اور دین دی تختی تے منقش کرو۔ یہودی اتنے بڑے کافر نہیں جتنے بڑے جڑے نے مرزئی کافر نے، عیسائی اتنے بڑے کافر نہیں جتنے بڑے مرزئی کافر نے۔ تو سا کہنا ہے اسی وہابیاں کو دلیل بھی دیو، یہودی خود جھوٹے نے، نبی انہاں دا سچا ہے حضرت عزیر، عیسائی خود جھوٹے نے، نبی انہاں دا حضرت عیسیٰ سچا ہے۔ لیکن مرزئی زمین دی دھرتی تے اتنا نپاک پودا ہے، مرزئی خود بھی جھوٹے نے، انہاں دا نبی بھی جھوٹا ہے۔ جیڑا انسان مولانا محمد یوسف بسروری صاحب مسلک حق اہل حدیث، جیڑا انہاں دے بارے چ نرم گوشہ رکھدا ہے مرزئیاں دے بارے چ، میں انہوں مسلمان نہیں مانتا۔ اگر کوئی تیرا رشتہ دار مرزئی ہو دا جنازہ پڑھنا ہے تو نبی دی ختم نبوت دا منکر ہے۔ اگر تو دی خوشی غمی شریک انہیں کہنا میرا رشتہ دار ہے، اور نہ تو پھر مسلمان نہیں ہو سکتا، پیغمبر دی ختم نبوت دا وفادار نہیں ہو سکتا۔ تاجدار ختم نبوت، عقیدہ بولے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مسلک حق اہل حدیث، شیر پاکستان حافظ یوسف بسروری صاحب۔ اس زمین دی دھرتی تے جدوں یہ نپاک پودا 1891 چ پیدا ہویا ہے، پہلا دعویٰ مرزے نے کیتا ہے۔ اہل حدیثو 1891 چ نے 2 کتاباں لکھیاں، ایک ازالہ اوہام فتح اسلام، انہاں 2 کتاباں نو چھپن واسطے امرسر پریس دے اندر آئیاں۔ اس پریس دے اندر ایک رسالہ چھپدا سی شیخ الاسلام
اہل حدیث دے سرخیل مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ دا انہوں نے پتہ چلیا پریس والے دسیا جی مرزے نے دعویٰ کیتا ہے میں عیسیٰ بن کے آیا 1891 دے اندر تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی اہل حدیث دے سرخیل مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ اٹھائیے کتاب مولانا آغا شورش کاشمیری دی انہاں کیا میں کتاب لکھن تو پہلے پوریاں کتاباں نو کھنگا لیا کہ میں پتہ کراں تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی کون ہے مولانا آغا شورش کاشمیری لکھ دینے میں اس نتیجے تے پہنچیا کہ تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی اہل حدیث عالم دین مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ اور ایدیاں کتاباں دوں دا سب تو پہلے جنہیں جواب دیتا ہے سنیے سب تو پہلے تائید اسلام کتاب لکھی وہ بھی اہل حدیث عالم دین وقت دے جج مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ وہ لوگوں انہوں نے 1898 دے اندر دا جواب لکھیا ذرا غور کیجئے وہ اندر کی لکھ دینے مرزیا تو کہنا میں عیسیٰ بن کے آیا عیسیٰ نے تے عرب دے اندر فوت ہونا ہے جنازہ مسجد نبوی چ ہونا ہے لیکن قاضی سلیمان دی پشین گوئی ہے تیرا عرب چ مرنا تے دور دی گل ہے جنازہ مسجد نبوی چ ہونا تے دور دی گل ہے نبی تے قدمہ چ روزے جگہ ملنی تے دور دی گل ہے میری پشین گوئی ہے تو مرن تک مکہ بھی نہیں ویکھ سکے گا مدینہ بھی نہیں ویکھ سکے گا قادیانیوں پہ لعنت سجا چکے قادیانیوں پہ لعنت تاجدار ختم نبوت اور 10 سال مرزا زندہ رہے ہیں نہ مکہ ویکھ سکے نہ مدینہ ویکھ سکے اور سب تو پہلے جنہیں امرسر دی عیدگاہ کے اندر جنہیں مرزے نہ مبالہ کیتا ہے وہ کون شخصیت سی بولو مولانا صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ سب تو پہلے جنہ مرزے نہ مبالہ کیتا اے بھی اہل حدیث عالم دین مرزا 1908 چ مرے ہے صوفی عبدالحق غزنوی 1917 چ فوت ہوئے اور جدو مرزے نے 1893 دے اندر اشتہار چھپائے ہر جگہ تے لائے ہر چوک چ لگائے چیلنج آؤ میرے نہ کوئی مناظرہ کرے ادو بریلوی مسلک دے پتہ ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی بھی زندہ سن قاسم ننوتوی بھی زندہ سن بڑے بڑے اکابر علماء حنفیت اور بریلویت دے زندہ سن لیکن وہ چیلنج نو قبول کینے کیتا ہے وہ بھی اہل حدیث عالم دین مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے 11 دن تک مناظرہ ہویا 12ویں دن مرزا آگے چڑھ کے نسیا مولانا فرمان لگے اور میری گل سن میں تیرا چیلنج قبول کیتا ہے میرا بھی ایک چیلنج قبول کر ساڈے کالم دین نے انہاں نہ مبالہ کرن تو بعد تو 10 دن زندہ رہ جائیں محمد حسین بٹالوی مسلک اہل حدیث چڑھ دے وہ مبالہ کرن والے کون سن پتہ ہے علم ہے اپنے علماء دی تاریخ یاد کرو جنہیں نال کیا ہو کون سن مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان انہاں نو موت کتھے آئی مسجد نبوی دے اندر روضۃ من ریاض الجنہ دے اندر سجدے دی حالت چ فوت ہوئے انہاں دی قبر جنت البقیع چ بنی سبحان اللہ سبحان اللہ دعا کرو اللہ سانو بھی اوتھے دی موت نصیب اللہ مدینے دی موت نصیب کر کیونکہ نبی پاک نے فرمایا جڑا مدینے چ مرے گا میں اودی سفارش کراں میں کہنا مدینے جا کے بیمار ہو گیا تنوں پیغمبر دی حدیث ہو یاد آئی کہ نبی پاک نے فرمایا جڑا مدینے چ بیمار ہوئے میں محمد اودی شفاعت کراں اور مولانا نو پتہ لگا مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی نو اپنے زہد تقوی تے کنا مان ہے محمد حسین بٹالوی صاحب نو فرمان لگے اور یار انہوں ٹائم ہی تو 10 دنوں دا دے چھڑیا ہے انہوں 3 دنوں دا ٹائم دینا ہی انہیں دوجے دن ہی مر جانا سی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت مسلک حق اہل حدیث آئیے قادیان دے مرزیاں نے یہ بات کہی کہ مولوی ثناء اللہ امرسری ساڈے قادیاں چاہ کے قرآن سر تے رکھ کے بات کہے کہ مرزا میرنا مبالے دی شکل چ مرے
اجے مرزے نے لیٹر خود لکھیا ہے مولانا دے مناظریاں کولوں تقریراں کولوں تحریراں کولوں تنگ آ گیا کہنے لگا اگر میں جھوٹا تو میں مولوی ثناء اللہ امرسری دی زندگی چ مر جاں اگر مولوی ثناء اللہ جھوٹا میری زندگی چ مر جائے اس لیٹر دے لکھن تو بعد مرزا 1 سال 1 مہینہ 11 دن زندہ رہا مریا کتھے لاہور لیٹرین دے اندر میں کہا مرزائیو ڈب کے مر جو جدن تھوڑا مرزا لیٹرین چ مریا ہے ادھر ہی تھوانو مرزائیت تو تائب ہو جانا چاہیے سی کیونکہ نبی جتھے مرد ہے اتھے ہی فوت ہوتا ہے یہ تو ایویں قادیاں چ نہ جا کے نہ پیا انہوں گٹر چ ہی نپنا چاہیے سی پیپ یہ منہ فٹ کر دیں انہوں روزانہ تازہ خوراک ملتی کیوں قادیاں چ جا کے انہوں دفن کیتا ہے وہ بولو دے صحیح کیوں دفن کیتا ہے میرے محبوب نو جس جگہ تے موت آئی ما بین بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنہ سبحان اللہ میرا محبوب تے فوت بھی جنت دے ٹکرے چو ہے سبحان اللہ تے قبر کتھے بنی جتھے نبی دی چارپائی پئی سی نا اس چارپائی دے نیچے قبر بنی سبحان اللہ یہ نبی دا خاص ہے جتھے نبی فوت ہوندا ہے اوتھے ہی دفن ہوندا ہے یہ لیٹرین چ مرے ہے میرے پیغمبر جنت دے ٹکرے چ اج بھی ستے ہیں اور قیامت نو انشاءاللہ اتھوں اٹھن گے اہل حدیثو تھوڑا نبی ایسا پکیزہ نبی ہے قیامت تک 70,000 فرشتہ بلا ناگا روز اللہ دیا رحمتہ لے کے روزہ رسول تے نازل ہو اور میں بات کئی کراچی دے اندر برنس روڈ تے کئی گجر کلونی دے اندر کئی بڑیاں بڑیاں کانفرنساں کئی میں کہا مرزے یو آؤ میدان دے اندر مرزے دی کوئی ایسی عیاری بدماشی ایسی گناہ ایسا کوئی لچر گناہ ایک کاغذ تے لکھ کے دیو کہ وہ بہت بڑا بدکار آدمی سی وہ دی بدکاری اپنے کاغذ تے لکھو گناہ کاغذ تے لکھو اگر میں وہ دیا کتابہ جو ثابت نہ کرا پوری زندگی مسلک اہل حدیث چھڑ دیا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث شیر پاکستان آبا یوسف مسروری صاحب کوئی ادا گناہ لے کے آؤ وہ گناہ نہیں وہ بدکاری نہیں جڑی مرزے چ موجود نہ ہوئے وہ خوبی نہیں جڑی آمینہ دے لال چ موجود نہ سبحان اللہ زندہ باد آؤ تے صحیح کوئی ساڑھے سامنے تے آئے ہم تو مائل بے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کو راہ روے منزل ہی نہیں آؤ تے صحیح میرے بھائی مرزے نو پتہ لگا کہ مولانا محی الدین صاحب نے یہ گل کہی ہے انہیں کو کی کیا مولانا دے کار اولاد نہیں ہونی انہیں میری توہین کی تھی انہوں پوچھا بھی تینوں کی بھی پتہ ہے آندہ منوں بھی پشین گوئی ہوئی ہے فرشتہ وہی لے کے آئے اس فرشتے دا کی نہ آیا ہے ٹیچی مرزے دی پشین گوئی غلط ہوئی کیڑے ویلے منو حافظ عبدالقادر روپڑی یاد آئے رحمت اللہ انہوں دا ایک مرزیہ دے مربی نہ مناظرہ ہویا حافظ صاحب دی پکڑ بڑی مضبوط ہوتی سی مرزئی نو کہنے لگے ہاں بھی تیرا تعارف کی آندہ میں مرزئیوں کا مربی ہوں آندہ ہی تھوڑا تعارف کی ہے حافظ صاحب آندہ میں مرزئیوں کا مربع ہوں میں اہل حدیثوں کا مربع ہوں کہنے لگے تو مؤنث ہے میں مذکر وہ زچ ہو گیا یہی گل میرے استاد محترم حاجی پروفیسر حاجی اکرم نسیم ججا صاحب ہوندے سن اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت حافظ صاحب کہنے لگے دس کی دے تے گل کرنی ہے تو ایک پوائنٹ للا ہے وہ دے تے گل ہوئے گی بس حافظ صاحب کہنے لگا تو ہی دسو حافظ صاحب آندے نے چل مرزے دی پشین کوئی تی گل کر لینے مرزے دی کوئی ایسی پشین کوئی منو دس جڑی پشین کوئی مرزے غلام احمد قادیانی نے کیتی ہوئے تو دی سچی ہوئی ہوئے میرے نبی دی کوئی ایسی پشین کوئی تو پیش کر میرے نبی نے زبان نبوت جو پشین کوئی کیتی ہوئے تو جھوٹی ہوئی ہوئے سبحان اللہ جاؤ مولانا فرمان لگے پہلی پشین کوئی تے ہوئے انہیں کیا سی کہ مولانا محی الدین عبدالرحمن لکھوی دے کار اولاد 10ویں مہینے ہی اللہ نے بیٹا دیتا مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ مولانا معین الدین دے باپ سن یہ اپنی تقریر چاہتے ہیں لوگوں مرزے نو جھوٹا کرنے واسطے اللہ نے مینوں بھیجے انہاں نو بھی موت مدینے سے آئی ہے انہاں دی قبر بھی جنت البقیع ہے
صرف ساڈا علامہ احسان ہی دفن نہیں، اہل حدیث دے بڑے بڑے کبائر علماء بھی مدینے دفن نے۔ اہل حدیث دا مسلک اس زمین دی دھرتی تے اللہ دی رحمت ہے۔ بلا مبالغہ میں یہ بات کہنا ہونا، مرن تو بعد اگر کفن تے کوئی لفظ لکھنا جائز ہوندا، میں اپنے بچیاں نو کہندا لفظ اہل حدیث لکھیا جائے۔ اور جب تک میری جند چ جان ہے، منہ چ زبان ہے، کائنات الٹ پلٹ ہو سکتی ہے، لیکن یوسف پسروری مسلک اہل حدیث دی حقانیت نو بیان کرن تو کدی باز نہیں آ سکتا۔ شیر کی للکار ہے، شیر کی للکار ہے۔ آئیے روحانی خزائن مرزا غلام احمد قادیانی دیا مطالعہ کیجئے، جلد نمبر 11۔ انہیں اپنی قلم نہ لکھیا ہے، زمین دی دھرتی تے سب تو پہلے جنہیں میرے تے کفر دا فتوہ لگایا ہے وہ مسلک اہل حدیث تے دو علماء نے، ایک دا نام محمد حسین بٹالوی ہے، دوجے دا نام سید نذیر حسین دہلوی ہے رحمت اللہ۔ جدوں نبوت دا معاملہ آیا ہے، فرنٹ پیرچیاں مورچیاں دے اندر میرے اکابر ہی لڑے نے۔ ہاں، مولانا ثناء اللہ امرسری قادیاں پہنچے، اسٹیج لگایا چوک دے اندر، وضو کیتا، قرآن پھڑ کے سر تے رکھیا۔ مرزائیو تساں کیا ہے کہ مولوی ثناء اللہ یہ بات حلف دے کے کہ مرزا میرے نام موبائل دی شکل چ مریا ہے تے حلف دین تو بعد 1 سال زندہ رہ جائے، اہی مرزا یہ چھڑ دیا۔ مولانا فرمان لگے میں 5 سال زندہ رہا۔ ساتھی کہنے لگے ایک ہی کیتا جے، انہاں سال کیا تو ہی 5 سال کہہ چھڑیا۔ تے مولانا ثناء اللہ امرسری نے جڑا جواب دیتا ہے نا، سونے دے پانی نہ لکھے، کہنے لگے لوگو نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے، آج میں 50 سال دا بھی اعلان کردہ، منو 50 سال بھی کچھ نہیں سی۔ مولانا ثناء اللہ امرسری بیمار ہوئے، ہاسپیٹل چ داخل ہوئے، پتہ لگا اس ہاسپیٹل دا ڈاکٹر سب تو بڑا مرزئی ہے۔ کہنے والے کیا مولانا انہیں زہر دا ٹیکہ لا کے تھانوں مار دینا ہے، تو ساتھ کیا سی مرزا جڑا ہے وہ میری زندگی چ پہلے مرے گا۔ مولانا فرمان لگے آج وہ دے زہر دا ٹیکہ بھی اثر نہیں کرے گا، کیونکہ پیغمبر دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے۔ اور تھانوں پتہ لگ گیا ہے کہ مرزئی دا ہسپتال ہے، ڈاکٹر مرزئی ہے، ہن منو اس ہسپتال چو تسا نہیں کرنا۔ ڈاکٹر کچھ بھی کر لے، میں مرزے تو پہلے نہیں مر سکتا۔ مرزا 1908 چ مریا ہے، حضرت مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ 1948 چ فوت ہوئے، مرزے تو بعد 40 سال زندہ رہے۔ میرے بھائیو، میں کس میدان چ نظر مارا؟ یہ تحریر دے میدان چ نظر مارنا، زمین دی دھرتی تے سب تو پہلی کتاب مرزائیت اور اسلام لکھن والا میرا قائد حضرت علامہ احسان علی ظہیر سی۔ القادیانیہ کتاب عربی دے اندر لکھی جدو طالب علم سن، مدینہ یونیورسٹی دے چانسلر حضرت شیخ عبداللہ بن باز نے کتاب پڑھی، بار متلم مدینہ یونیورسٹی لکھیا ہے۔ علامہ صاحب نے کہنے لگا احسان علی یہ مطلب کیوں لکھے ہی لکھ فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ علامہ صاحب فرمان لگے اگر احسان علی ظہیر فیل ہو گیا پھر فرمایا جدن تو فیل ہو جائے گا یونیورسٹی بند کر دیا۔ جب تک سورج چاند رہے گا، علامہ تیرا نام سورج چاند رہے گا۔ آئیے ماما روز احسان علی نہیں جم دیا، آندھے نے قادیانیہ کتاب سرانے لکھ کے رکھی، مسجد نبوی دے نال ہی میری رہائش سی، رمضان دا مہینہ سی، تے منو رات نو خواب آیا میں بابے جبریل تے کھڑا، 3 ہستیاں روزے چو باہر آئیاں، ابو بکر و عمر آمینہ دے لال، آقا روزہ تم میں ریاض الجنہ چگے کھڑے نے، پیچھے ابو بکر کھڑے نے، میرے پیغمبر نماز پڑھا رہے نے، میں پوچھنا یہ ہستیاں کیوں باہر آئیاں؟ جواب دین والا جواب دیندہ احسان نہیں تیرے واسطے باہر آئے۔ آندھے نے ادھروں یہ بات کہی، میری آنکھ کھلی، مسجد نبوی تے منارے چو آواز آ رہی سی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں خواب جا کے اپنے استاد شیخ عبداللہ بن باز نو سنائی، کہنے لگے احسان نہیں تینوں مبارک ہوئے جڑا تو ختم نبوت تے کم کیتا ہے اللہ نے قبول کر لیا۔ جب تک سورج چاند رہے گا، علامہ تیرا نام
آئیے میرے بھائیو یہ ہے ختم نبوت سب تو زیادہ صحابہ جس جنگ چ شہید ہوئے نے وہ مسیلمہ کذاب دی جنگ سی جدے چ 1200 صحابی ختم نبوت دی وجہ تو شہید ہوئے کسے جنگ چ انہیں صحابہ شہید نہیں ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خلافت دا دور ہے جدو یہ جنگ ہوئی اور مسیلمہ کذاب نو جہنم چ واصل کرنے والا کون سی پتہ ہے واشی بن حرب سی وہ دا نشانہ بڑا سی بڑی محفوظ جگہ تے وہ بیٹھا سی انہیں جدو تیر مارے ہیں ایتھوں وجہ آر پار ہو گیا ہے تے جدو مسیلمہ کذاب جہنم واصل ہویا ہے تے واشی نے آسمان نو منہ کر کے کیا سی اللہ جڑا میں امیر حمزہ نبی دے چاچے نو شہید کیتا سی آج میں وہ اپنا قرض ادا کر چکے میرے بھائیو آئیے مسلک اہل حدیث تے ترجمان بن جائیے مسلک اہل حدیث دی حقانیت نو واضح کیجئے اللہ تعالیٰ منو تے تھوانو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ